بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کا ہمارا بیان ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء اکرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تورات میں اور انجیل میں بھی آپ علیہ السلام کا مذکور ہے۔ توریت کے روز سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا والد کا نام تاریخ لکھا ہے، مگر قرآن مجید میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، تیرا نام ابرام نہیں ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا والد بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی یعنی بیٹی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کا لشکر بھیجا، جنہوں نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، جہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور بس اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، جب کوئی چیز سر پر مارتا تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھ لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنی پیاری چیز کو قربان کرو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن جب حلق پر چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب اس کے عوض ایک مینڈا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن مبارک سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل اسرائیل ہیبرون میں دفن کیا گیا۔